عرفان صدیقی، شخصیت سوانح اور شعری مزاج۔ مصنف سید محمد اشرف۔ جب عرفان صاحب کی شادی ہوئی، میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ کہانیوں کی کتابیں اور بچوں کے رسالے پڑھتا تھا، لیکن شاعری سے کوئی خاص شغف نہیں تھا۔ چوتھی کی رسم کے بعد جب وہ اپنی دلہن کو لینے آئے تو ہمارے گھر ان کی دعوت ہوئی اور گھر کی خواتین کے اصرار پر انہوں نے اپنی غزلیں سنائیں۔ اسی محفل میں یہ غزل بھی پڑھی اور ترنم سے پڑھی۔ یہ کسی مجموعے میں شامل نہیں ہے۔ پھر بھی پاؤں میں وہی زنجیر رم ہے دوستو۔ جس دن وہ دولہا بن کے آئے تھے اور نکاح ہوا تھا، میں نے انہیں غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب وہ ترنم سے غزل پڑھ رہے تھے تب میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو ترنم سے غزل پڑھتے دیکھنا میرے لیے حیرانی کا مرحلہ تھا۔ میری والدہ مرحومہ دلیر ماروی کی غزلیں اکثر ان کی نواسیوں سے اصرار کر کے سنتی تھیں اور میرے کانوں کو ان نواسیوں کی آواز کی عادت تھی، لیکن ایک مرد گھر میں چاندنی پر بیٹھ کر ترنم میں غزل پڑھے، وہ عجیب سا لگا۔ کسی نے اس دن بتایا کہ یہ صاحب شاعر بھی ہیں اور خود اپنی غزلیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بچپن کے ذہن کے لیے یہ بھی ایک حیران کن بات تھی کہ ایک انسان دولہا ہو کر شاعر بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کے بعد ان کا مارہیرا آنا جانا اکثر ہوتا تھا۔ ان کی پوسٹنگ دلی میں ہوتی تھی یا لکھنؤ میں۔ میرے دادا سید آل ابا حضرت آوارہ عرفان صاحب سے دیر تک گفتگو کرتے رہتے تھے۔ میرے والد محترم اکثر عرفان صاحب سے فارسی شاعری یا امام احمد رضا خودسرا کی نعتیہ شاعری پر گفتگو کرتے تھے۔ اس بات سے میں بہت متاثر ہوتا تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو میرے دادا اور والد دونوں سے اردو اور فارسی کے شاعروں سے متعلق بات بھی کر سکتا ہے اور ان کے اشعار بھی سنا سکتا ہے۔ 7-8 سال کے بچے کا خیال تھا کہ شاعری پر صرف اس کے بزرگ ہی گفتگو کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ مارہیرا میں وہ اپنی سسرال کے گھر میں لیٹے بیٹھے ابن صفی کی جاسوسی دنیا کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ میں اب کچھ بڑا ہو گیا تھا اور ابن صفی کی کتابوں کا شوق ہم دونوں میں مشترک تھا، لیکن ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے اپنے اشعار سنائیں۔ ممکن ہے اس زمانے میں وہ کثرت سے اشعار نہ کہتے ہوں۔ مارہیرا میں ان کی ایک مصروفیت اور بھی تھی، یعنی شکار۔ وہ میرے دادا اور چچا کے ساتھ شکار کو جاتے اور کم چوڑی نہر بمبے میں تیر تیر کے نہاتے بھی تھے۔ میں 1974 میں علی گڑھ کا طالب علم تھا اور اسی سال جولائی میں میرے بڑے ابا سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ میاں کا وصال ہوا۔ یہ میرے خاندان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ عرفان صاحب ان کے حقیقی ہمزلف تھے اور ان کی اہلیہ کی پرورش میرے بڑے ابا کے گھر میں ہی ہوئی تھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب سوگواروں کے رخصت ہونے کے بعد خانقاہ کے چوک میں عشاء کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر ٹہل ٹہل کر انہوں نے وہ اشعار سنائے جو بہت پردرد تھے۔ اس دن پہلی مرتبہ میں ان کی شاعری سے بہت متاثر ہوا۔ اس سے پہلے مجھے متاثر ہونے کا کوئی خاص موقع بھی نہیں ملا تھا کہ رسائل میں ان کا کلام شاید نہ کے برابر چھپتا ہو۔ وہ خطوں میں اپنی غزلیں لکھ کر بھیجتے تھے اور میں علی گڑھ کے دوستوں آشفتہ چنگیزی، مہتاب حیدر نقوی، فرت احساس، اسد بدایونی اور منظور ہاشمی کو سنایا کرتا۔ قاضی عبدالستار اور شہریار بھی ان کے اشعار بہت پسند کرتے تھے۔ وہ علی گڑھ نہیں آتے تھے، لیکن ان کا کلام علی گڑھ کے طالب علم شاعروں میں بہت مقبول ہو چکا تھا۔ جب 1978 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام کینوس شائع ہوا تو دھوم مچ گئی۔ ڈاکٹر ابن فرید، فرت احساس اور منظور ہاشمی نے ان پر مضامین لکھے جو خیر و خبر اور الفاظ میں شائع ہوئے۔ میں یونیورسٹی لٹریری کلب کا سیکریٹری تھا۔ عرفان صاحب کے مجموعہ کلام پر ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا جو ایک دوست کی اچانک موت کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا۔ میں جب اپنے ننیہال سیتاپور جاتا تو کسی نہ کسی بہانے سے لکھنؤ بھی پہنچ جاتا۔ شروع میں وہ مولوی گنج میں ایک بیکری کے پاس رہتے تھے، پھر جلدی ہی انہوں نے اپنی رہائش لاٹ کلن کے قریب گولا گنج میں کر لی۔
ان کا آفس بسنت سنیما کی اوپری منزل میں تھا اور اس آفس کی باہری گیلری بہت چوڑی تھی جہاں سے حضرت گنج کی رونق صاف نظر آتی تھی۔ وہ ان رونقوں سے بے نیاز اپنے دفتری کام میں لگے رہتے۔ دفتری کام میں ان کی لیاقت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جب کام پورا ہو جاتا تو اس چوڑی گیلری میں ٹہل ٹہل کر مشقیں سخن کرتے اور کاغذ کی چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر مہین تحریر میں قلم بند کرتے جاتے۔ 1981 میں میرا انتخاب سول سروس میں ہو گیا اور 1982 میں ٹریننگ آن دا جاب کے لیے میری تعیناتی لکھنؤ میں کی گئی۔ عرفان صاحب کا اصرار تھا کہ جب تک باقاعدہ رہائش نہ ملے میں ان کے ساتھ ہی رہوں۔ میرا دل بھی یہی چاہتا تھا۔ میں ان کے ساتھ کئی ہفتے رہا۔ پھر مجھے موتی محل ہاسٹل میں جگہ مل گئی، لیکن اکثر شامیں ان کے ساتھ ہی گزرتیں۔ میرا دفتر اشوک روڈ پر تھا۔ میں وہاں سے PIB جاتا اور پھر ہم دونوں یہاں سے گولا گنج کے مکان پر جاتے۔ واپسی میں وہ عابد سہیل اور والی آسی صاحبان سے الیک سلیک کرتے ہوئے جاتے۔ کبھی کبھی صحافت کے دفتر پر رک کر کوئی تحریر لکھتے اور پھر ہم دونوں وہیں قریب کی ایک دکان پر جا کر بالائی خریدتے۔ بالائی انہیں بہت پسند تھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی والدہ بچپن اور لڑکپن میں ان کی کھانسی کا علاج بالائی سے کرتی تھیں۔ بالائی لے کر جب ہم گھر میں داخل ہوتے تو بھی اہلیہ عرفان صدیقی کھانے پر ہمارا انتظار کر رہی ہوتی تھیں۔ گولا گنج میں ان کا مکان رقبے میں کم لیکن مکانیت کے اعتبار سے خوب کافی تھا۔ سب سے اوپر کی منزل پر باورچی خانہ تھا اور اس کے آگے ٹیرس۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اس ٹیرس پر اس کام کو مکمل کرتے جو دن میں دفتر کی چوڑی گیلری میں شروع کیا تھا۔ کبھی کبھی سرشاری کے عالم میں سرگوشی کے انداز میں وہ اپنے تازہ اشعار گنگناتے بھی تھے۔ میں اسی رات یا دوسرے دن ان کی وہ غزل سن لیتا۔ کسی دن وہ 2-3 غزلیں تسلسل کے ساتھ کہہ لیتے۔ وہ بے تحاشا سگریٹ پیتے تھے۔ خود اقبال کرتے تھے کہ میں روزانہ 2 پیکٹ سگریٹ پیتا ہوں۔ ان کی اہلیہ ان کی غیر موجودگی میں مجھے مطلع کرتیں کہ تمہارے پھوپھا جان نے آدھی تعداد بتائی ہے۔ ویلز فلٹر نیو کٹ ان کا پسندیدہ برانڈ تھا۔ عرفان صدیقی اپنی اہلیہ کی بے حد دلداری کرتے تھے اور بچوں کو بے پناہ چاہتے تھے۔ وہ اس انداز سے بچوں کو چاہتے تھے کہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ کس بچے کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ بڑی بیٹی مینا کا نام انہوں نے حضرت شاہ مینا کی مناسبت سے رکھا تھا۔ سب بچوں میں مینا ہی ان کی جناب میں سب سے زیادہ شوق تھی اور باقاعدہ ان کے اشعار پر داد دیتی تھی۔ ان کی اہلیہ کو اپنے مائکے سے ہی کافی ستھرا ادبی ذوق ملا تھا۔ عرفان صاحب سے شادی ہونے کے بعد اس ذوق کو اور جلا ملی۔ انہیں اپنے شوہر کے لاتعداد اشعار یاد ہیں۔ عرفان صاحب کے دادا خوشگو شاعر تھے اور شاعری میں ان کے استاد عرفان صاحب کی اہلیہ کے بزرگ حضرت احسن ماروی تھے۔ عموماً گھر میں ذاتی گفتگو کے دوران اپنی والدہ کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرور یاد کرتے تھے۔ جب وہ حیات تھیں تب بھی اسی عادت پر عمل تھا۔ ماں سے گہرے تعلق کا ثبوت ان کی شاعری سے بھی ملتا ہے۔ عرفان صدیقی بدایوں شریف کے اس خاندان کے فرد تھے جس میں ہر پیڑھی میں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی فرد شاعر ہوتا تھا۔ عرفان صاحب کے والد بھی شاعر تھے اور بڑے بھائی نیاز بدایونی بھی شاعر تھے جو تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے تھے۔ دونوں بہت خوشگو شاعر تھے۔ تصوف کے سلسلے کے اعتبار سے مارہرہ اور بدایوں میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ اہل بدایوں اس رشتے کو ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھتے آئے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور نے اپنی سوانح خواب باقی ہیں میں پہلے ہی پیراگراف میں تحریر کیا کہ ان کا نام مارہرہ متحرہ کے مشہور و معروف بزرگ حضرت سید آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مناسبت سے آل احمد رکھا گیا۔ عرفان صاحب کے اجداد کا مارہرہ کے سادات سے یہ رشتہ عقیدت کئی صدیوں پر محیط ہے اور اس رشتے پر اصحاب قلم نے رسالے اور کتابیں لکھی ہیں۔ عرفان صاحب کے اجداد نے مارہرہ کے بزرگوں کے بارے میں بہت لکھا
اور یہ غالباً پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد ان کے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ عرفان صاحب میں کوٹ کوٹ کر بدایونیت بھری ہوئی تھی، وزاداری، تمکنت، خوف خدا، الفت اولیاء اللہ اور اہل علم سے لگاؤ۔ کربلا کے استعارے پر مشتمل اشعار کی بنیاد بدایوں کی مٹی میں تلاش کی جانی چاہیے۔ اس موضوع پر کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن رات تھوڑی ہے اور سوانگ بہت۔ عرفان صاحب صبیح چہرے اور اوسط قد و قامت کے مالک تھے۔ پتلے پتلے ہونٹ، سگریٹ کے عادی ہونے کے باوجود صاف ستھرے برابر کے دانت، ایرسٹوکریٹ سانچے کی ناک اور کف دست اور کلائیاں گھنے رونگٹوں سے پر۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے قدرے صورت کے ساتھ چلتے تھے۔ انگلیاں یا ہونٹوں میں اکثر سگریٹ دبی رہتی تھی۔ گفتگو کرتے وقت ان کے چہرے پر اضطراب کی سی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ بہت سلیس اور شستہ گفتگو کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کی گفتگو ٹیپ کر کے مارز تحریر میں لے آتا تو بغیر ایڈیٹنگ کے کتاب میں چھاپی جا سکتی تھی۔ عموماً وہ صرف ناگزیر الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ یہ خوبی میں نے بہت کم انسانوں میں دیکھی ہے۔ گھر پر لکھنوی کرتا اور پتلی مہری کا پائجامہ زیب تن رہتا۔ گھر کے باہر قمیض پتلون اور آخری 15-20 برس سفاری سوٹ پہنتے تھے۔ کوٹ پہنتے تو ٹائی بھی لگاتے۔ میں نے زندگی بھر انہیں ایک ہی کٹ کے جوتے پہنے دیکھا، جنہیں ہم لافر شو کہتے ہیں اور جن میں تسمے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اونچی ایڑی کا جوتا نہیں پہنتے تھے۔ داب و آداب کے بہت قائل تھے، بڑوں کو واجب احترام دیتے تھے اور چھوٹوں کو خردہ گیری کا موقع نہیں دیتے تھے۔ بے تکلف دوستوں کی تعداد بہت محدود تھی۔ پروفیسر نیر مسعود سے گہرا تعلق خاطر ہونے کے باوجود دونوں کے درمیان ایک احترام آمیز پروٹوکول شامل رہتا تھا۔ اپنے چھوٹوں کو خوب وقت دیتے تھے۔ شعیب نظام، ندیم جائسی، شافع قدوئی ان میں سے چند نام ہیں، لیکن کچھ ہی برسوں میں خرد اپنی اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے الگ الگ شہروں میں منتقل ہو گئے۔ ان کے بعد لکھنؤ میں ان کے خردوں کی گدی کس نے سنبھالی، مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹر ارشاد علی اور رحیم آباد ہاؤس کے طارق فیاض سے ان کا تعلق آخری عمر تک ایک سا رہا۔ عرفان صدیقی بے حد حساس طبیعت کے انسان تھے۔ گفتگو معاملات یا مراسلت میں اگر کسی سے تھوڑی سی بھی نامناسب بات سرزد ہو جائے تو وہ گہرا اثر لیتے تھے۔ کبھی گہری خاموشی اور کبھی فصیح و بلیغ جملوں کے ذریعے اس بات کے رد عمل کا بھی اظہار ہوتا تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک بے نیاز اور خوش مزاج انسان تھے اور ان کی گفتگو سے محفل گرم رہتی تھی۔ میرا بارہا کا مشاہدہ ہے کہ وہ بڑے بڑوں سے داب نہیں کھاتے تھے۔ علمی اور ادبی دنیا تو خیر، وہ سرکاری محکمے کے افسر اعلیٰ سے بھی اس طرح پیش آتے تھے کہ وہ خود کو نعوذ باللہ خدا نہ سمجھنے لگے۔ ان کے دفتر میں اگلا کمرہ ان کے افسر کا تھا۔ دن میں 1-2 بار اس کے پاس بھی جانا پڑتا تھا۔ اگر ملاقات لمبی ہوتی دیکھتے تو اجازت لے کر اس کے سامنے سگریٹ سلگا لیتے تھے۔ ان دنوں سرکاری دفاتر میں سگریٹ نوشی ممنوع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے عرفان صاحب کی گفتگو تو ایک طرف، لہجے تک کو کبھی خوشامد آلود نہیں پایا۔ وہ اخبار بہت انہماک کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس فن سے بخوبی واقف تھے کہ اخبار میں کیا پڑھنا چاہیے۔ غالباً ملازمت کی ضروریات نے انہیں یہ ہنر سکھا دیا تھا۔ وہ دن بھر میں 5-6 اخبار پڑھ لیتے تھے۔ انگریزی میں ان کی لیاقت زبردست تھی۔ انگریزی میں وہ بہت خوبصورت جملے لکھتے تھے اور کچھ اس انداز سے تحریر کرتے تھے کہ کوئی لفظ کم یا زائد نہیں محسوس ہوتا تھا۔ بیان ہی یہی معاملہ اردو میں تھا۔ وہ بے تکان اسی خوبی کے ساتھ صفحات پر صفحات لکھتے چلے جاتے تھے۔ وہ بہت خوش خط تھے۔ انگریزی ہو یا اردو، ان کے الفاظ موتی کی طرح جڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان کی گفتگو کا بھی یہی انداز تھا۔ مشاعروں میں ان کی شرکت کم ہوتی تھی، نشستوں میں زیادہ۔ اشعار پیش کرنے میں ڈرامائی پوز ہوتے تھے نہ تمہید۔ شعر کے پہلے مصرے کو ہرگز 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایک ہی مرتبہ پر اکتفا کر لیتے تھے۔ عموماً متفرق اشعار اور تازہ غزلیں سناتے تھے، لیکن 2 سے زیادہ نہیں۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں یوم جمہوریہ کی شعری نشست سے جامعہ کے پروگراموں کا آغاز ہوتا تھا۔ وہ بھی مدعو تھے، ہم بھی موجود تھے۔ وہ 2 غزلیں پڑھ چکے تھے۔ میں نے ایک اور غزل کی فرمائش کی تو مسکرا کر سامعین سے، جو ان کو بہت دیر تک سننا چاہتے تھے، کہا، عزیزی اشرف نے غزل کی فرمائش کی ہے، وہ میں ٹال نہیں سکتا، لیکن صرف قسم کھانے بھر کو ان کی فرمائش پوری کر دوں گا۔ بس اس غزل کا ایک شعر پڑھا اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ غالباً انتقال سے 2 برس پہلے کی بات ہے کہ علی گڑھ میں یوم جمہوریہ یا یوم آزادی کے مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو ہوئے۔ مشاعرے کے بعد ڈنر ہوا اور دیر تک باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ علی گڑھ کے ادیبوں، شاعروں نے فرمائش کی کہ ہم لوگ چائے پینے کبھی کبھی اسٹیشن بھی جاتے ہیں اور وہاں ایک قدیم دکان ہے، وہاں پوری ترکاری بھی کھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ کار، رکشہ اور سائیکل پر یہ قافلہ اسٹیشن کے پاس پوری والے کی دکان پر پہنچا اور ہم لوگوں نے ڈنر کھانے کے بعد بھی سیر ہو کر پوری ترکاری کھائی اور چائے کے کئی دور چلے۔ اس دن عرفان صدیقی طلبہ کی طرح حشاش بشاش اور شوخ تھے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی تھی، لیکن لگتا تھا جیسے وہ اسی جامعہ کے دور زریں کے طالب علم رہے ہوں۔ عرفان صدیقی کی شاعری میں سوانحی اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔ تفصیل سے پہلے کچھ تمہید ضروری ہے۔ عرفان صدیقی کی شاعری پر لکھنے والے مجھ سے بہتر بیشتر اصحاب قلم ہیں اور تھے۔ ان میں سے کچھ سے گزارش کر کے میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں مضمون لکھوائے تھے، جیسے فرحت احساس، ابن فرید، منظور ہاشمی۔ خدا معلوم نمبر کے لیے وہ مضامین فراہم ہو سکے یا نہیں۔ وہ سبھی قیمتی مضمون تھے، کسی بھی ریا اور مصلحت سے پاک۔ میں لڑکپن سے عرفان صدیقی کا سامع اور پھر قاری رہا ہوں۔ میں ان کے 20 خطوط کا مکتوب علیہ ہوں اور وہ میرے ذوق و شوق کے مد نظر اپنے ہر خط میں 3-4 غزلیں لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے۔ کینوس، ان کا پہلا مجموعہ کلام، جب شائع ہوا ان دنوں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لٹریری کلب کا سیکریٹری تھا۔ بمشکل تمام ان کو راضی کیا تھا کہ آپ کے مجموعے کی رونمائی کی ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے، آپ بھی تشریف لائیں۔ ان کا آنا بھی طے ہو گیا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ کینیڈی ہال کے ایک وسیع کمرے میں جلسے کا اہتمام تھا، یا شاید آرٹ فیکلٹی لاؤنج میں۔ ان کی غزلیں یونیورسٹی کی گلوکار طالبات نے ترنم سے پڑھنے کے لیے تیار کر لی تھیں۔ مضامین بھی لکھ لیے گئے تھے کہ چند ناگزیر اسباب کی بنا پر وہ جلسہ نہیں ہو سکا۔ 2004 میں لگ بھگ 26 سال کے بعد میں ایک بار پھر علی گڑھ میں تھا۔ عرفان صاحب کو غالب ایوارڈ ملا۔ دل چاہا کہ اس سلسلے میں تہنیت کا ایک جلسہ علی گڑھ میں، اور وہ بھی کینیڈی ہال کے اسٹیج پر منعقد کیا جائے۔ شعبہ اردو کے نوجوان اساتذہ کے تعاون اور احمد مجتبیٰ صدیقی کی کوششوں سے ایک بار پھر جلسے کی تیاری کی گئی۔ اس بار عرفان صدیقی نے بہت اعتماد کے ساتھ شریک جلسہ ہونے کا وعدہ کیا، لیکن جلسے کے دن ان کے بیٹے فیضی کا فون آیا، بھائی جان، ڈاکٹروں نے سخت تاکید کی ہے کہ وہ بستر سے نہ اٹھیں۔ ہم لوگ دل مسوس کر رہ گئے، لیکن جلسہ کیا، جو خوب دھوم دھام سے ہوا۔ جب کبھی وہ سسرال آتے، اور شروع میں اکثر آتے تھے، تو مارہرہ شریف کی خانقاہ میں چوک کے اندر سڑک پر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے ٹہلتے جاتے تھے اور شعر سناتے جاتے تھے۔ میں اس وقت 13-14 برس کا تھا۔ وہ میرے پھوپھا تھے۔ اپنی اہلیہ یعنی میری پھوپھی سے اکثر کہتے، اشو میرے گھر کا نام، میرا دوست ہے۔ جب میں سول سروس کے تحریری امتحان میں کامیاب ہو گیا تو انہوں نے انٹرویو کی تیاری کے لیے باریک تحریر میں لکھے ہوئے 16 صفحات کا خطبہ مجھے لکھا، جو عالمی حالات اور ملکی معاملات کا اجمالی احاطہ خوب کرتا تھا۔ اسے پڑھ کر مجھے بہت فائدہ ہوا۔ وہ بہت عمدہ نثر لکھنے پر قادر تھے۔ ان کی ذاتی گفتگو میں بھی صرف ناگزیر الفاظ ہوتے تھے، حشو و زائد نہیں کے برابر ہوتے تھے۔ ان کی زبان سے میں نے کسی کے لیے دشنام کا لفظ نہیں سنا۔ وہ ایک مکمل شریف انسان تھے، وزاداری اور شرافت کو اپنی آخری جائیداد سمجھتے تھے۔
ان کی موجودگی میں ہلکی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اسی شرافت کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار کا ذکر بھی بس کبھی کبھی اشارتاً کر دیا کرتے تھے۔ غالباً صرف ایک جگہ ان کے قلم سے میں نے ان کی سوانح کا بے حد مختصر احوال پڑھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ گفتگو اور نثر میں انہوں نے جو چھپایا، لاشعوری طور پر اپنی شاعری میں بیان کر دیا۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ غزل کا کوئی مخصوص مصرع یا شعر ان کی سوانح سے متعلق ہے، لیکن میں باوجود ان کے بہت سے معاملات سے واقف ہوں۔ میں نے ایک پھوہڑ سی کوشش کی ہے کہ ان کے کلیات دریا کی مدد سے ان کی زندگی کا ایک خاکہ مرتب کروں، جس میں کچھ وہ معاملات بھی آ گئے ہیں جن کا اظہار وہ نثر میں نہیں کر سکتے تھے۔ بال بچے دار انسان تھے، محض شاعر ہی نہیں تھے۔ ممکن ہے قارئین عرفان صدیقی کو اس طرح بھی دیکھنا پسند کریں۔ ان کے مزاج میں وزاداری اور شرافت بے حد تھی۔ وہ کبھی اوچھا پن کرنا تو دور کی بات، اوچھی بات کہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حد تو یہ کہ کوئی ان کے سامنے ان کا شعر بآواز بلند پڑھتا تو وہ خفیف ہو جاتے تھے۔ مزاج کی اس خاکساری و انکساری نے انہیں تصوف کی روایت کے بہت قریب کر دیا تھا۔ کبھی کبھی یہ تصوف قلندرانہ رنگ بھی اختیار کر لیتا تھا۔ اس ضمن میں انہوں نے جتنی اصطلاحات استعمال کی ہیں، معاصر شاعری ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ مصنف سید محمد اشرف، قسط 1/3۔